الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إحراق الدم فإنه لتأتي يوم القيامة في فرشه بقرونها وأشعارها وأزلافها وإن الدم ليقع من الله قبل أن يقع من الأرض فطيبوا بها نفسا رواه الترمذي صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے قربانی کے فضائل کے بارے میں۔ اس سے پہلے میں نے قربانی کی شرعی تعریف اور بنیادی تاریخ کے بارے میں گفتگو کی تھی پہلے موضوع کے اندر، لیکن اس دوسرے موضوع کے اندر ہم قربانی کے فضائل کے بارے میں جانیں گے۔ حدیث شریف میں قربانی کی بہت ساری فضیلت بیان کی گئی ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قربانی کے ایام میں اللہ کے نزدیک قربانی سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں ہے۔ قیامت کے دن قربانی کا جانور اپنے بال، سینگ اور کھر کے ساتھ آئے گا۔ اخلاص کے ساتھ قربانی کرنے والوں کی قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ کے یہاں مقبول ہو جاتا ہے۔ یہ روایت مشکوٰۃ شریف کے اندر موجود ہے اور خطبے کے اندر بھی میں نے اس روایت کا تذکرہ کیا تھا عربی عبارت کے اندر۔ لہذا قربانی انتہائی خوش دلی اور نیک جذبے کے ساتھ کرنی چاہیے۔ سینگ، بال اور کھر کی ہمارے نزدیک کوئی قیمت نہیں ہے، لیکن قربانی کے جانور کی مذکورہ چیزوں کا ثواب بھی نامہ اعمال میں لکھا جائے گا، تو سوچ لو کہ قربانی کے جانور کے بدلے میں کتنا ثواب ملے گا۔ اسی طرح مشکوٰۃ شریف کے اندر دوسری روایت یہ ہے کہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، قربانی کیا چیز ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قربانی تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہمارے لیے اس میں کیا فائدہ ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے جانور کی ہر بال کے عوض ایک نیکی ہے۔ پھر صحابہ کرام نے دریافت کیا کہ اگر اون والا جانور ہو تو؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر اون کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی۔ اس حدیث شریف کے اندر سنت ابیکم ابراہیم الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ علماء نے اس کے دو مطلب لکھے ہیں۔ ایک تو یہ کہ عرب قوم حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل علیہم السلام کی اولاد میں سے ہے، اور یہ فطری تقاضا ہے کہ لوگ اپنے آباء و اجداد کے نقش قدم پر چل پڑتے ہیں، اور اس کی اہمیت کو دلوں سے نکالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جب کافروں کو بت پرستی سے روکا جاتا تھا، یا موجودہ زمانے میں جب غلط رسم و رواج چھوڑنے کو کہا جاتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہوتا ہے، یہ تو ہمارے باپ دادا کے زمانے سے چلتا آیا ہے۔ مختصر یہ کہ آبائی طور طریق کو دل و جان سے قبول کیا جاتا ہے۔ اسی مقصد کے تحت عرب قوم کے دل میں قربانی کی اہمیت پیدا کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ تو تمہاری ابا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ عرب کے علاوہ دیگر اقوام کے دلوں میں اس کی اہمیت اس طرح پیدا ہوتی ہے کہ مذکورہ حدیث شریف میں باپ سے مراد روحانی باپ ہے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام پوری امت محمدیہ کے باپ ثابت ہو رہے ہیں، کیونکہ نسب، شکل و صورت
اور شریعت ہر اعتبار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بے حد مناسبت ہے۔ نسب کے اعتبار سے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ علیہ السلام کے دادا ہوتے ہیں، اور شکل صورت کے باب میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سرخ رنگ، گھنگریالی والے بال والے اور کشادہ سینہ والے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام گندمی رنگ کے اور لمبے چوڑے بدن والے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھنا ہو تو مجھے دیکھ لو۔ یہ حدیث شریف مسند احمد، بخاری شریف، مسلم شریف وغیرہ کے اندر موجود ہے۔ ہماری شریعت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت سے بہت ملتی جلتی ہے۔ حضرات علماء کرام نے تقریباً 40 احکام وہ بیان کیے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں تھے، وہی احکام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں بھی موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا، وَاتَّبَعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، ابراہیم کی شریعت کی پیروی کرو۔ اس طرح بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے روحانی باپ ہوئے۔ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت اسی وقت ہوگی جب کہ ہمیں بھی وہ ثواب ملے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے بیٹے کے ذبح کرنے پر دیا گیا۔ آپ علیہ السلام نے حضرت ابراہیم کی قربانی اور اپنی امت کی قربانی کو ایک شمار کیا ہے۔ انسانی عقل کے نقطۂ نظر سے سوچا جائے تو بھی معلوم ہوگا کہ مذکورہ حدیث شریف سے قربانی کی کتنی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ اس سے ایک عجیب نقطہ نکلتا ہے کہ جب کوئی بادشاہ کوئی انعام تقسیم کرتا ہے تو درجات کا لحاظ رکھتے ہوئے کمی بیشی کو سامنے رکھتا ہے، کسی کو زیادہ، کسی کو کم اور کسی کو اس سے بھی کم، یعنی جیسا درجہ ویسا انعام۔ لیکن یہاں قربانی کے باب میں ایسا کچھ نہیں، بلکہ جو انعام اور ثواب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا گیا، اور وہی انعام و ثواب امت محمدیہ کو بھی دیا جائے گا، یہ حدیث شریف سے واضح ہو رہا ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ وہ ثواب کتنا بڑا ہوگا۔ اتنا بڑا ثواب سن کر تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جس پر قربانی واجب نہ ہوئی وہ بھی قربانی کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ خدا پاک کی مہربانی تو دیکھو کہ ہر بال کے عوض میں ایک نیکی ملتی ہے۔ اگر کوئی آدمی جانور کے بدن کے بال گننا چاہے تو اس سے گن نہیں سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اٹھو اور ذبح کے وقت قربانی کے پاس حاضر رہو، کیونکہ قربانی کے جانور کا خون کا قطرہ زمین پر گرتے ہی قربانی کرنے والے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھو، قیامت کے دن قربانی کا گوشت اور خون حاضر کیے جائیں گے اور تمہارے نیک کاموں کے ترازو میں 70 گنا زیادہ کر کے رکھے جائیں گے، اور ان تمام کے بدلے میں نیکیاں دی جائے گی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا، یہ ثواب صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لیے مخصوص ہے یا سب مسلمانوں کے لیے عام ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہ ثواب سب مسلمانوں کے لیے عام ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بھی ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی ذوق و شوق اور حصول ثواب کی نیت سے قربانی کرتا ہے تو وہ قربانی اس کے لیے جہنم سے آڑ بن جائے گی۔ قربانی فقط اللہ تعالیٰ کے لیے کرنی چاہیے، اور اس میں ریاکاری، شہرت کا جذبہ اور دنیا کا کوئی مقصد نہ ہونا چاہیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ، اللہ تعالیٰ کے پاس نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون، لیکن اس کے پاس تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے، تمہارے اخلاص کو دیکھتا ہے، لہذا شہرت اور
ریاکاری کے لیے جانور کو قربان نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے قربانی کے جانور کو خوب کھلا پلا کر موٹا تازہ بناؤ کہ پل صراط پر وہ تمہاری سواری بنے گا۔ علماء کرام نے سواری ہونے کے دو مطلب لکھے ہیں۔ ایک یہ کہ آدمی نے اپنی زندگی بھر میں بہت زیادہ قربانی کی ہوگی تو اس کے بدلے میں پل صراط پر گزرنے کے لیے ایک اچھی اور مضبوط سواری ملے گی۔ دوسرا مطلب یہ لکھا ہے کہ ہر منزل پر ایک الگ الگ سواری ہوگی۔ اس حدیث شریف کو پیش نظر رکھتے ہوئے قربانی کے جانور کی بہت زیادہ خدمت کرنی چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اللہ کے شعائر یعنی اس کی یادگار چیزوں کی جو بھی شخص تعظیم کرے گا وہ در حقیقت اللہ کے نزد قابل تعظیم ہوگا، اس لیے کہ شعائر کی تعظیم دلوں کے تقوی کی علامت ہے، اور خدا کے نیک بندے خدا کی ہر چیز کی قدر کرتے ہیں۔ جس شخص پر قربانی واجب ہو چکی ہو پھر بھی وہ قربانی نہ کرے، اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وعید فرمائی ہے، آئے اس کے بارے میں ہم جانیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہو اور پھر قربانی نہ کرے، اس کو چاہیے کہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ اس حدیث سے قربانی کرنے کی تاکید معلوم ہوتی ہے۔ بہت افسوس کی بات ہے کہ موجودہ زمانے میں بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی ایسے بھی ملتے ہیں جن پر قربانی واجب ہوتی ہے، اس کے باوجود وہ قربانی نہیں کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹوں کی قربانی فرمائی تھی، جن میں سے 63 اونٹوں کی قربانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدست خود فرمائی، اور 37 اونٹوں کی قربانی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کروائی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں 10 سال رہے اور ہر سال آپ علیہ السلام نے قربانی فرمائی۔ آپ علیہ السلام کی ہر سال قربانی کرنے سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ ہر سال قربانی کرنا واجب ہے۔ بعض علماء دین فرماتے ہیں کہ 1000 درہم خیرات کرنے سے 10 درہم کی قیمت کے جانور کی قربانی کرنا زیادہ افضل ہے، کیونکہ کم سے کم قیمت کے جانور کی قربانی کرنے سے خدا کی نزدیکی حاصل ہوتی ہے اور سنت بھی ادا ہو جاتی ہے اور شریعت کا حکم بھی پورا ہو جاتا ہے۔ جبکہ صدقہ نفل عبادت میں شمار ہوتا ہے تو نفل سنت کے درجے کو کیسے پہنچ سکتی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی مخالفت سے بھی بچ جائے گا۔ خلاصہ کلام یہ نکلا کہ اس قربانی سے ہمیں سبق لینا چاہیے کہ جس طرح کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی اتباع کی اور اپنی محبوب جان و مال اور اپنا پیارا وطن، اپنا معصوم بچہ اور اپنی محبوب بیوی کو جنگل میں چھوڑ دیا اور اپنے پیارے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے بلا چوم و چرا آمادہ ہو گئے، اسی طرح ہمیں بھی اللہ کے حکم کی اتباع کر کے نفسانی حرام خواہشات اور گناہوں کو چھوڑ دینا چاہیے، اور خدا کے گھروں کو جو آج غیر آباد ہو رہے ہیں انہیں آباد کرنے کی فکر کریں۔ قربانی کرنے کے وقت ہر شخص کے دل میں ایسا شوق، جذبہ اور محبت ہونی چاہیے کہ اللہ، آج میں تیرے حکم کی تعمیل میں ایک جانور کی قربانی کر رہا ہوں۔ اسلام کی علامتیں جو آج ختم ہو رہی ہے اس کو زندہ کرنے کے لیے اگر ہم اپنی قیمتی وقت اور اپنی پیاری جان و مال کو قربان کر دیں تبھی در حقیقت ہماری قربانی ہوگی، ورنہ گوشت کھانے کے علاوہ اور کچھ نہیں ملے گا۔ انشاءاللہ تیسرے موضوع کے اندر ہم یہ بیان کریں گے قربانی کن لوگوں پر واجب ہے، اور جو خاص مسائل ہے، ضروری مسائل ہے، ان کو ہم انشاءاللہ تیسرے موضوع کے اندر بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔